اسلام کے ظہور کے بعد مسلم سلطنت تیزی سے پھیلی اور صرف 100 سال کے اندر یہ وسیع زمینوں پر پھیل گئی۔ 10ویں صدی تک اسلامی ریاست اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس میں عرب، مصر، شمالی افریقہ کا پورا شمالی ساحل، ہسپانیہ کا تقریباً پورا حصہ اور سسلی اور یونان کے جزیرے شامل تھے۔ اس سلطنت میں اطالوی شہر، شام، قفقاز، میسوپوٹامیہ اور جدید دور کے عراق، فارس، افغانستان اور ماوراء النہر کے علاقے بھی شامل تھے۔ ان وسیع زمینوں کی انتظامیہ کے لیے ان کی جغرافیہ، ثقافت اور وسائل کی جامع سمجھ بہت ضروری تھی۔ مسلم تاجر، سپاہی اور منتظمین میدانوں، صحراؤں، دریاؤں اور سمندروں کے پار سفر کرتے اور مؤثر حکومت کو یقینی بنانے کے لیے قیمتی معلومات جمع کرتے۔ اپنے وسیع سفر کے ذریعے مسلمانوں نے علم کا ایک وسیع خزانہ جمع کیا جو ان کی وسیع اور متنوع سلطنت کی انتظامیہ کے لیے اہم ثابت ہوا۔ اسلامی سلطنت کی توسیع نے نہ صرف سیاسی منظرنامے کو تبدیل کیا بلکہ مسلمانوں کی دنیا کی گہری سمجھ کو بھی فروغ دیا، جس نے دریافت اور علم کی ایک میراث پیدا کی جو عالمی تاریخ پر آج بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ جغرافیہ کا علم ہمیشہ سے فلکیات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جغرافیہ کے مطالعے کی ایک اہم تحریک کعبہ کی سمت کا تعین کرنا تھا۔ کعبہ کی سمت، جسے قبلہ کہا جاتا ہے، اس کا درست تعین مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ یہ مساجد کی سمت بندی اور نماز کے دوران چہرے کو کعبے کی طرف کرنے کے لیے لازمی تھا۔ اس ضرورت نے مسلم علماء کو جغرافیہ اور فلکیات کے باہمی تعلق کا مطالعہ کرنے کی طرف راغب کیا۔ ستاروں اور آسمانی اجسام کا استعمال کرتے ہوئے سمتوں کا درست حساب لگایا۔ جغرافیہ اور فلکیات کے مشترکہ مطالعے نے مسلمانوں کو دنیا کا علم حاصل کرنے میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت دی، جس سے وسیع فاصلے پر سفر، تجارت اور عبادت ممکن ہوئی۔ کعبہ کی سمت کا تعین کرنے کی جستجو میں مسلمانوں نے جغرافیہ اور فلکیات کے علوم میں اہم شراکتیں کی۔ جغرافیہ کے مطالعے کو بڑھانے والا ایک اور اہم عنصر سالانہ حج تھا۔ مکہ کے مقدس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حجاج ان علاقوں کے بارے میں قیمتی معلومات اکٹھی کرتے جن سے ان کا گزر ہونا تھا۔ مختلف خطوں سے مکہ تک کے مختلف راستوں کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بہت سے سفری راستے مرتب کیے گئے۔ ان معلومات نے حجاج کو مختلف علاقوں سے گزرنے میں رہنمائی فراہم کی۔ ابتدائی دنوں میں مختلف علاقوں اور ان کے لوگوں کے بارے میں زیادہ تر معلومات مسلم تاجروں اور مسافروں سے حاصل ہوتی تھیں۔ ان تاجروں نے دور دراز علاقوں کی معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمان تاجر بہت سرگرم تھے اور چین، روس، زنجبار اور یہاں تک کہ افریقہ کے جنوبی حصوں تک سفر کرتے تھے۔ مسافروں اور تاجروں کے علم کے تبادلے کے ذریعے سالانہ حج نہ صرف مسلمانوں کی جغرافیہ کی سمجھ کو گہرا کرتا تھا بلکہ دنیا بھر کے دور دراز علاقوں اور ثقافتوں کو بھی جوڑتا تھا۔ مسلمان جغرافیہ دانوں اور مسافروں نے جغرافیہ پر بڑی تعداد میں کتابیں تیار کیں۔ ان کاموں کا اسلامی دنیا میں بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا اور یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے اہم وسائل بنے۔ ان کتابوں کا بہت سی یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور صدیوں تک یورپی ان تراجم پر انحصار کرتے رہے تاکہ دنیا کے بارے میں علم حاصل کر سکیں۔ جدید دور تک یورپ کا افریقہ کے بارے میں زیادہ تر علم حسن الوزاری کے کاموں پر مبنی تھا، جنہیں لیو افریکانوس کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے 16ویں صدی کے آخر تک اپنے سفر نامے کو دستاویزی شکل دی۔ اسلامی دنیا میں بحری تکنیک کی ترقی کا آغاز دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ہوا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا۔ شام اور مصر کی بندرگاہوں سے مسلم بحریہ روانہ ہوئی۔ حضرت معاویہ کی قیادت میں بحری بیڑا قبرص کے قریب سمندر میں تعینات کیا گیا جو 28 ہجری بمطابق 649 عیسوی میں اسلام کے زیر تسلط آیا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں اسلامی بحریہ نے 34 ہجری بمطابق 654 عیسوی میں مشہور جنگ ام السواری، جسے مستول کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس میں تاریخی فتح حاصل کی۔ اس اہم جنگ میں مسلم بحریہ نے رومی بحریہ کو شکست دی، جس کی قیادت ہرقل کے بیٹے شہنشاہ قسطنطین کر رہے تھے۔ یہ فتح اسلامی دنیا کے لیے بحری جنگوں میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔
جنگ السواری نے اسلامی بحریہ کی طاقت کو مضبوط کیا اور بحیرہ روم کے اہم سمندری راستوں پر مسلمانوں کی برتری کی راہ ہموار کی۔ اسلامی بحریہ کے مشہور امیر البحر میں عبداللہ ابن ابو سرحہ شامل تھے، جنہوں نے مشہور جنگ السواری میں مسلمانوں کو فتح دلائی۔ اس اہم جنگ میں عبداللہ ابن ابو سرحہ نے مسلم بحریہ کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ ایک اور قابل ذکر امیر البحر احمد ابن دینار ابن عبداللہ تھے، جنہوں نے 232 ہجری 856 عیسوی میں عباسی خلیفہ المتوکل کے دور میں رومی بحریہ پر ایک اہم فتح حاصل کی۔ ایسے ماہر امیر البحر کی قیادت میں اسلامی بحریہ مضبوط ہوتی گئی، اہم فتوحات حاصل کی اور بحیرہ روم کے پانیوں پر برتری برقرار رکھی۔ ان امراء نے نہ صرف اسلامی بحریہ کو اہم فتوحات دلائیں بلکہ اسلامی توسیع کے عروج کے دوران اہم سمندری راستوں پر مسلمانوں کا قبضہ قائم کرنے میں بھی مدد کی۔ مسلم دنیا کی توسیع نے ہندوستان، چین، ملائیشیا اور ٹمبکٹو تک بڑے زمینی راستے کھول دیے۔ پرتگالیوں کے کیپ ورڈ پہنچنے سے بہت پہلے مسلمان اپنے قافلے صحارا کے پار مالدار علاقوں تک بھیج رہے تھے۔ مسلمانوں نے نہ صرف زمینی تجارتی راستے کھولے بلکہ ہندوستان تک کے اہم سمندری راستوں پر بھی رسائی حاصل کی۔ ان کی بحری برتری نے انہیں افریقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ وسیع تجارتی مراکز قائم کرنے کی اجازت دی۔ سوڈان کے ساحل سے لے کر سکاٹرا اور پھر ممباسا، موزمبیق، زنجبار اور مڈغاسکر تک تجارتی مراکز قائم کیے گئے۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل بستیاں مسلمانوں کو ہندوستانی سمندر کے تجارتی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے میں مدد دیا کرتی تھیں۔ تجارت کا یہ مربوط نظام افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کو جوڑتا تھا، جو دور دراز فاصلے پر سامان، ثقافت اور علم کے تبادلے کو آسان بناتا تھا۔ زمینی اور سمندری راستوں پر اپنے تسلط کے ذریعے مسلمانوں نے ایک طاقتور تجارتی نظام بنایا جو براعظموں اور ثقافتوں کو جوڑتا تھا، اور یہ یورپی مہم جوؤں کی آمد سے بہت پہلے تھا۔ 7ویں عباسی خلیفہ المامون سائنس میں گہری دلچسپی رکھنے کے لیے مشہور تھے، خاص طور پر جغرافیہ میں۔ ان کی سرپرستی میں انہوں نے دنیا کا ایک بڑا نقشہ تیار کرنے کے لیے 70 علماء کو مقرر کیا۔ ان میں سے ایک نمایاں عالم موسیٰ الخوارزمی تھے، جو ایک عظیم ریاضی دان اور جغرافیہ دان تھے۔ الخوارزمی نے رسم المعمور من البلاد کے عنوان سے ایک انقلابی جغرافیائی کام مرتب کیا، جس کا مطلب ہے آباد علاقوں کی تفصیل۔ الخوارزمی کا کام بطلیموس کے پہلے جغرافیائی کاموں پر مبنی تھا، لیکن انہوں نے نقشوں اور متون میں نمایاں بہتری کی۔ انہوں نے مختلف مقامات کے عرض بلد اور طول بلد کو تفصیل سے درج کیا، جن میں وہ نئے علاقے بھی شامل تھے جو اسلام کے ظہور کے بعد سامنے آئے تھے۔ یہ نقشے نہ صرف زیادہ درست تھے بلکہ ان میں ان علاقوں اور خطوں کی جغرافیائی معلومات بھی شامل تھیں جو پہلے دستاویزی شکل میں نہیں آئی تھیں۔ خلیفہ المامون اور موسیٰ الخوارزمی جیسے علماء کی کاوشوں کے ذریعے جغرافیہ کا علم فروغ پایا اور ایسی میراث چھوڑی جس نے صدیوں تک دنیا کے مطالعے کو متاثر کیا۔ 851 عیسوی میں ایک مسلم تاجر سلیمان نے چین اور بحر ہند کے ساحلی علاقوں کے دور دراز علاقوں کے سفر کا آغاز کیا۔ ان کا یہ سفر عربی زبان میں ان علاقوں کی پہلی تفصیلی وضاحت کا باعث بنا۔ سلیمان کے بیانات مسلمانوں اور چینیوں کے درمیان 10ویں صدی کے پہلے نصف میں ہونے والے تجارتی تعلقات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ یہ تفصیلات دونوں تہذیبوں کے درمیان فروغ پاتی تجارت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مسلم اور چینی تاجر مختلف اشیاء کے تبادلے میں مصروف تھے، جس سے دونوں خطوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ سلیمان کا یہ سفر نہ صرف جغرافیہ اور تجارت کے علم کو فروغ دینے کا باعث بنا بلکہ اس نے اسلامی دنیا اور مشرق بعید کے درمیان ایک ثقافتی پل کا کردار ادا کیا۔ اپنے انقلابی سفر کے ذریعے سلیمان نے مسلم دنیا کو چین اور بحر ہند کے علاقوں کا پہلا مشاہدہ فراہم کیا، جو عالمی تجارت اور دریافت کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ثابت ہوا۔ اسلامی دنیا کے بہت سے ممتاز علماء میں سے ایک عبداللہ ابن عبدالعزیز البکری تھے، جو ایک جغرافیہ دان، ماہر نباتات، لغت نویس اور مورخ تھے۔ ان کی شراکتیں مختلف علوم میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے کام مسلم ہسپانیہ میں انتہائی قابل قدر تھے۔
اسپانیہ کے علاقوں کے بادشاہ علم کی بے پناہ قدر و قیمت کو تسلیم کرتے ہوئے اکثر کتابوں کا تحفہ ایک دوسرے کو دیتے تھے، جن میں البکری کی سب سے اہم تصانیف میں سے ایک کتاب المسالک والممالک تھی، جو ایک جغرافیائی شاہکار تھی۔ کتاب المسالک والممالک ایک سفر نامے کی شکل میں لکھی گئی، جس میں تاریخی اور نسلی معلومات شامل تھیں۔ یہ اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں اور لوگوں کے بارے میں تفصیلی وضاحت فراہم کرتی ہے۔ اپنے جغرافیائی کاموں کے علاوہ البکری نے ایک جغرافیائی لغت بھی مرتب کی، جو بنیادی طور پر عرب پر مرکوز تھی۔ ان کی باریک بینی سے کی گئی دستاویزات، علاقوں، نشانیوں اور ثقافتی طریقوں کا ذکر ان کے دور کے علماء کے لیے ناقابل متبادل ثابت ہوا۔ اپنے تفصیلی کاموں کے ذریعے البکری نے جغرافیہ اور تاریخ کے میدان میں ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑا، جس نے آئندہ نسلوں کو اسلامی دنیا اور اس سے آگے کے بارے میں علم کا خزانہ فراہم کیا۔ 11ویں صدی کے مشہور جغرافیہ دانوں میں سے ایک ابو عبداللہ ابن عبد الرحمن الغرناطی تھے، جو 1080 عیسوی میں غرناطہ میں پیدا ہوئے۔ الغرناطی کے وسیع سفر نے انہیں ہسپانیہ سے مصر تک پہنچایا، جہاں سے وہ ساردینیا اور سسلی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کا سفر مصر سے آگے بڑھ کر بغداد، ابہور اور ولگا دریا کے اوپری حصے میں جبل سخسین تک پہنچا۔ الغرناطی نے بلغاریہ، پشغرد اور ہنگری کا بھی سفر کیا اور اپنے تجربات کو دستاویزی شکل دی۔ الغرناطی نے جغرافیہ کے کئی کام لکھے، جو غیر ملکی زمینوں کی تفصیلی وضاحتوں سے بھرپور تھے۔ ان کے بیانات اکثر کہانیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ ان کے مشہور کاموں میں سے ایک تحفۃ الالباب و نخبۃ العجائب ہے، جو دنیا، اس کے باشندوں، قدرتی مظاہر اور ان کے عجیب جغرافیائی چیزوں کی تفصیلی وضاحت فراہم کرتا ہے، جن کا انہوں نے اپنے سفر کے دوران مشاہدہ کیا۔ اپنے سفر نامے اور تحریروں کے ذریعے ابو عبداللہ الغرناطی نے مسلم دنیا کو دور دراز زمینوں اور ثقافتوں کے بارے میں منفرد بصیرت فراہم کی اور جغرافیہ کے میدان میں ایک دیرپا ورثہ چھوڑا۔ قرون وسطیٰ کے سب سے معزز علماء میں سے ایک اور اپنے وقت کے عظیم ترین جغرافیہ دان ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ تھے، جنہیں عام طور پر الشریف الادریسی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ الادریسی نہ صرف جغرافیہ دان تھے، بلکہ مورخ، ماہر نباتات، مسافر، ادبی عالم اور شاعر بھی تھے۔ الادریسی کی پرورش قرطبہ کے علم کے فروغ پانے والے مرکز میں ہوئی، جہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی عالمی جستجو بعد میں انہیں بحیرہ روم کے خطے کے طویل سفر پر لے گئی۔ ان کا سفر بحیرہ روم کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، جہاں انہوں نے مختلف ثقافتوں اور زمینوں کا مشاہدہ کیا۔ بالآخر وہ سسلی پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اہم ترین علمی کاموں کی تکمیل کی۔ الادریسی کے وسیع علم اور ان خطوں کے تجربات نے جغرافیہ اور دیگر علوم اور ادب میں ان کی بے پناہ خدمات کو جنم دیا۔ اپنے سفر، تحریروں اور متنوع علمی کاوشوں کے ذریعے الادریسی نے قرون وسطیٰ پر ایک لازوال اثر چھوڑا، جو نہ صرف مسلم دنیا بلکہ یورپ کو بھی صدیوں تک متاثر کرتا رہا ہے۔ 1154 عیسوی میں سالوں کے سفر اور تحقیق کے بعد الادریسی نے اپنے عظیم کام کتاب نزہۃ المشتاق فی الاختراق الآفاق یا کتاب الرجاری یا دا بک آف راجر کو مکمل کیا، جو قرون وسطیٰ کے دور کے دنیا کے جغرافیہ کا ایک جامع اور تفصیلی کام ہے۔ یہ شاہکار، جو قرون وسطیٰ کی تاریخ اور جغرافیہ پر سب سے اہم کاموں میں سے ایک مانا جاتا ہے، یورپ کی سب سے تفصیلی اور درست وضاحت فراہم کرتا ہے جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ الادریسی کے وسیع سفر ناموں اور باریک بینی سے کی گئی تحقیق کا نتیجہ تھا۔ آنے والی صدیوں میں مسلم جغرافیہ دانوں نے یورپ کے بارے میں اپنے علم کا بڑا حصہ الادریسی کے کام سے حاصل کیا۔ ان کی تفصیلی وضاحتیں نسلوں تک جغرافیائی مطالعے کو متاثر کرتی رہی ہیں۔ اپنی کوششوں کے ذریعے الادریسی نے مسلم دنیا کو یورپ کی ایک تفصیل فراہم کی، جس سے کتاب الرجاری قرون وسطیٰ کے اسلامی اور یورپی علماء کے لیے ایک انمول ذریعہ بن گئی۔ کتاب الرجاری الادریسی کی علم کے لیے لگن کا ثبوت ہے، جو مشرق اور مغرب کے دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ 13ویں صدی کے عظیم جغرافیہ دانوں میں سے ایک ابو الحسن علی ابن موسیٰ ابن محمد المغربی تھے۔ المغربی نہ صرف جغرافیہ دان تھے بلکہ ایک مورخ اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے مصر، شام اور عراق کے متعدد سفر کیے۔
1251 عیسوی میں بغداد میں قیام کے دوران انہوں نے شہر کے 36 کتب خانوں کا دورہ کیا، جہاں وہ علم اور تحقیق میں غرق ہو گئے۔ المغربی کی مہارت مشرق وسطیٰ سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں مغربی افریقہ میں دریائے سینیگال کے دہانے اور شمالی یورپ کے ممالک کا علم تھا، جہاں انہوں نے سفید ریچھوں کی موجودگی کا ذکر کیا۔ اپنی تفصیلی کاوشوں میں المغربی نے ذکر کیا کہ آئس لینڈ کو سفید بازوں کا جزیرہ کہا جاتا تھا اور یہ کہ ڈنمارک سفید بازوں کا مسکن تھا۔ ان دور دراز علاقوں کے بارے میں ان کے مشاہدات ان کے وسیع جغرافیائی علم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے سفر ناموں اور تحریروں کے ذریعے ابو الحسن المغربی نے اسلامی اور یورپی دنیا کی تفہیم میں نمایاں کردار ادا کیا اور علم اور دریافت کی ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی زندہ و جاوید ہے۔